خواب ایک پل دے خوشی ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے سلسلے خوابوں کی تعبیریں میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ آئیے اپنے سلسلے میں ہم واقعہ جو ہے وہ آج ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضرت علامہ فاکہانی قدس سرہ النورانی نے الفجر المنیر میں ایک بزرگ شیخ موسیٰ ضریر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں ایک قافلے کے ساتھ بحری جہاز میں سفر کر رہا تھا کہ اچانک جہاز طوفان کی زد میں آ گیا، اور یہ طوفان قہر خداوندی بن کر جہاز کو ہلانے لگا۔ ہم یقین کر بیٹھے کہ چند ہی لمحوں بعد جہاز ڈوب جائے گا اور ہم سب کے سب لقمہ اجل یعنی موت کا شکار ہو جائیں گے، کیونکہ ملاحوں نے بھی یعنی کشتی چلانے والوں نے بھی یہ سمجھ لیا تھا کہ اتنے تیز طوفان سے کوئی قسمت والا جہاز ہی بچ سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ شیخ موسیٰ ضریر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ اسی اثناء میں مجھ پر نیند کا غلبہ ہوا اور چند لمحوں کے لیے مجھ پر غنودگی طاری ہو گئی۔ کہتے ہیں اس دوران میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے خواب میں رحمت والے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی تشریف آوری ہوتی ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے درود تنجینا پڑھ کر مجھ سے ارشاد فرمایا، تم اور تمہارے ساتھی 1000 بار یہ درود پڑھ لو۔ شیخ موسیٰ ضریر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب میں بیدار ہوا تو میں نے اپنے تمام دوستوں کو جمع کیا اور ہم نے وضو کر کے اس درود پاک یعنی درود تنجینا کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں ابھی ہم نے 300 بار ہی یہ درود پاک پڑھا تھا کہ طوفان کا زور آہستہ آہستہ کم ہونے لگا اور طوفان رک گیا، سمندر کی سطح پرامن ہو گئی، اور اس درود پاک کی برکت سے تمام جہاز والوں کو نجات مل گئی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، کتنی پیاری فضیلت اور کتنی پیاری برکت اس واقعے کے اندر درود پاک کی، بالعموم اور بالخصوص درود تنجینا۔ مدنی چینل کے ناظرین یقیناً جانتے ہوں گے، اس درود پاک کا نام آپ نے سن رکھا ہوگا کہ اس کو پڑھنے کا میرے آقا علیہ السلام نے خواب میں آ کر حکم ارشاد فرمایا، اور ان بزرگ نے فرماتے ابھی 300 بار ہی پڑھا تھا کہ وہ طوفان آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو گیا، اور صرف ہم ہی نہیں مکمل جہاز والوں کو اللہ تعالیٰ نے میرے آقا علیہ السلام پر درود پاک کی برکت سے نجات سے مالا مال فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ ہمیں بھی اگر دنیا اور آخرت میں نجات چاہیے، فلاح چاہیے، کامیابی چاہیے، تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کو اپنا معمول بنا لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو درود پاک کی کثرت کی توفیق نصیب فرمائے۔ آئیے محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مبلغ دعوت اسلامی مولانا محمد اسد الطاری مدنی ہمارے ساتھ ہیں۔ اسد بھائی کیا فرمائیں گے؟ کتنی پیاری برکت، اور درود تنجینا تو مدنی چینل کے ناظرین یقیناً سبھی نے اس کا نام سنا ہوگا، تو بڑی برکت والا یہ درود ہے، کیا فرمائیں گے؟ جی بالکل، یہ ایک بہت ہی مشہور درود پاک ہے، اور ایک تعداد نے پڑھا بھی ہوگا، کہیں نہ کہیں اس کا نام سنا بھی ہوگا، اور پنج سورے کے حوالے سے جو وظائف کی کتابیں ہوتی ہیں تو عموماً اس کے اندر یہ درود پاک لکھا ہوا بھی ہوتا ہے، اور یہ درود بھی ہے، دعا بھی ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں۔ اس کے جو آخری کلمات ہیں تو اس میں اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی ہے۔ ویسے تو درود بھی دعا ہی ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
پر رحمت کی درخواست کرتے ہیں. تو یہ ان معنی پر ہر درود جو ہے وہ دعا بھی ہوتا ہے. تو بہرحال اس کے اندر میں یہ عرض کروں گا کہ وظائف میں اعتقاد کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے. بہت سارے وظیفے ہوتے ہیں، ہم سنتے رہتے ہیں، فضائل ہوتے ہیں، اس کی برکتیں ہوتی ہیں. صحیح. لیکن جس کا جتنا اعتقاد زیادہ مضبوط ہوگا اتنی ہی اس کو برکت بھی ملے گی. ابھی ایک سفینے کی آپ سنا رہے تھے، تو امام علیہ سنت کا بھی واقعہ، جب سفر حج پر جا رہے تھے تو اس طرح کی سچویشن ہوئی، پھر وہ جو طوفان تھا وہ تھم گیا. دوران طوفان آپ بڑا مطمئن تھے، تو آ کر کسی نے پوچھا تو آپ نے اس حدیث پاک کا ذکر کیا جس میں دعا کا کہا گیا، اور فرمایا کہ مجھے اس حدیث پاک پر ایسا یقین تھا کہ چونکہ میں نے چلتے وقت یہ پڑھ لی تھی تو کچھ بھی ہو جائے جہاز نہیں ڈوب سکتا. تو اب وہ بڑا ہی پیارا اعتقاد اور توکل علی اللہ کی یہ ایک ہمیں جو اس میں رغبت ملتی ہے، اور یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ جو بھی وظیفہ پڑھیں اول تو وہ ہونا درست چاہیے، یعنی اس کو پڑھنے کا طریقہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے، اور اس کے الفاظ کلمات اس کے اندر کوئی سقم نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ کی ذات پر آپ کا توکل مضبوط ہونا چاہیے. بہت مرتبہ اس طرح سے یہ دعا کے اندر بھی ہے کہ دعا کرتے وقت جس کا یقین جتنا کامل ہوگا، حالانکہ دینے والی ذات تو رب کی ہے، قبول تو اسی نے فرمانا ہے، اس طرف سے تو کوئی کمی نہیں ہے، تو مانگنے والے کے اخلاص اور اس کے توکل اور اس کا جو ایک تعلق ہوتا ہے رب کے ساتھ، اس کے فرق سے دعاؤں کے اثر میں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے. تو کوئی بھی وظیفہ کریں تو اس کی فضیلت معلوم ہو جائے تو بہت اچھا، اس کا معنی معلوم ہو تو اس سے بھی اچھا، ریفرنس پتہ ہو تو کیا ہی بات ہے. اور پھر اس کے بعد جس چیز کے لیے آپ اس کو پڑھ رہے ہیں تو اللہ کی ذات پر توکل رکھیں. انشاءاللہ آپ کے وظائف میں، آپ کے پڑھنے میں ضرور اللہ پاک برکت عطا فرمائے گا. مجھے یہاں پر حدیث پاک یاد آ رہی تھی جب اسد بھائی فرما رہے تھے ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے دعا مانگو اس حال میں کہ تم قبولیت کا یقین رکھنے والے ہو. سبحان اللہ. بہت پیاری بات اسد بھائی نے ارشاد فرمائی کہ اگر اعتقاد اور یقین کامل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی جائے، یا وظائف کو پڑھا جائے، یا ذکر اللہ کیا جائے، تو انشاءاللہ الکریم اس کے اثرات اور برکات میں بڑی واضح طور پر جو ہے وہ تبدیلی نظر آتی ہے، اور وہ ہمیں دکھائی دیتے ہیں. اللہ ہمیں اپنی ذات پر یقین کامل نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پیاری نعمت اور اس دولت سے مالا مال فرمائے. سلسلے کی جانب بڑھتے ہیں اور آپ کے کچھ کالز اور میسیجز ہم اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. ابتداً کچھ کالز شامل کرتے ہیں. جی، میرا نام ریاض الدین ہے اور میرا تعلق بینکنگ سیکٹر سے ہے. میری ایک بہن ہے جن کا انتقال ہو چکا ہے 3-4 سال پہلے. وہ فیصل آباد میں رہتی تھی، تو اب وہ میرے خواب میں آئیں، اور خواب میں آنے کے بعد وہ بڑی تیار ہوئی تھی اور مجھ سے آ کے لپٹ کے رونے لگیں، اور کافی دیر تک روتی رہیں. تھوڑی دیر کے بعد میری آنکھ کھل گئی اور میری آنکھ میں بھی آنسو تھے. تو میں چاہتا ہوں کہ اسد بھائی میرے خواب کی تعبیر بتا دیں. جی اسد بھائی. اچھی حالت میں دیکھنا کسی فوت شدہ کو یہ تعبیر کے اعتبار سے اچھا ہی ہوتا ہے. اس میں ہو سکتا ہے انہیں یہ تشویش ہو رہی ہو کہ وہ رو رہی تھی لپٹ کے. تو دیکھیے اگر کسی تکلیف سے یا خوف سے رونا ہو تو وہ اچھا نہیں ہوتا، لیکن بہن بھائی جس طرح سے ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرتے ہیں اور روتے ہیں، تو ضروری نہیں کہ یہ خوف کا ہو یا کسی تکلیف کا ہو. تو اس کو پازیٹیو ہی لینا چاہیے. جیسے کہ آپ نے کہا کہ وہ اچھی حالت میں آپ نے دیکھا وہ تیار تھیں، جیسے لیڈیز تیار ہوتی ہیں، تو اچھی حالت میں دیکھنا اچھی فعال ہے. آپ رب کی رحمت پر امید رکھیے، ان کے لیے دعا اور ایصال ثواب کرتے رہیے. اس کے اندر کوئی ایسی تشویش والی بات نہیں ہے کہ پریشانی ہو. آپ دعا کرتے رہیں، انشاءاللہ وہ عافیت سے ہوں گی. جب بھی فوت شدہ آپ کو نظر آئے، کسی کو بھی نظر آئے، تو اگر اس کے نمازوں روزوں کا فدیہ ادا نہ کیا ہو تو یہ ضرور کر دینا چاہیے، بھلے کچھ وقت گزر بھی گیا ہو. ویسے تو تدفین کے بعد جو اولاً کرنے کے کام ہیں انہی میں اس کو شامل رکھنا چاہیے، کیونکہ علماء نے فرمایا ہے کہ جو نماز و روزوں کا فدیہ ادا کر دیتا ہے تو امید ہے کہ اللہ پاک اگر اس سے کوئی کمی کوتاہی تھی تو معاف فرمائے گا. اور اس کے اندر ہمارا تو کچھ نہیں جاتا. اب اس کا طریقہ کیا ہے، وہ اب نماز کے احکام جو امیر علیہ سنت کی تحریر ہے اس میں رسالہ ہے، قضا نمازوں کا بیان چیپٹر ہے، تو اس کے اندر آپ کو اس کا طریقہ جو ہے وہ ڈیٹیل سے مل جائے گا.
تو جہاں ہم اتنا خرچ کرتے ہیں، اتنے دیگر کاموں پر صرف کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں کرتے ہیں، تو ان میں ایک بہت ہی بنیادی کام نماز و روزوں کا فدیہ ادا کر دینا چاہیے۔ اچھا یہ اس کے لیے جو دنیا سے چلا گیا، ایسا نہیں ہے کہ اب معاذ اللہ کسی کو عارضی کوئی بیماری ہے یا ویسی ہے، وہ بعضوں کا لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہم فدیہ ادا کر دیں، تو یہ جو فدیہ کی بات کی جا رہی ہے یہ فوت شدہ کے لیے کی جا رہی ہے، اور کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ ماشاء اللہ اس پر عمل کرتے ہیں اور اپنے فوت شدہ کے ساتھ بہت زیادہ خیر خواہی والا یہ معاملہ کرتے ہیں۔ تو ڈیٹیل پڑھ لیں، چاہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں، مکتبۃ المدینہ کی ویب سائٹ پر بھی آپ کو یہ کتاب مل جائے گی، بڑی عام ہے یہ کتاب، تو انشاءاللہ ویسے بھی ہر گھر کے اندر ہونی چاہیے، اگر نہیں ہے تو خرید لیں، اگر ہے تو اس میں سے پڑھ کر اپنے فوت شدگان کے لیے خیر خواہی کا کام ضرور کر لیں۔ ماشاءاللہ بہت پیاری توجہ ہمارے اسد بھائی نے دلائی ہے، اور یہ مدنی چینل کے ناظرین برکت ہے دینی ماحول کی، کہ جب ہم دینی ماحول کے ساتھ وابستہ ہوں گے تو انشاءاللہ یہ سوچ، یہ فکر، یہ جذبہ انشاءاللہ الکریم نصیب ہوگا، تو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ بھی رہیں گے تو انشاءاللہ الکریم یہ ایسی پیاری سوچ اور ایسی برکتیں انشاءاللہ الکریم نصیب ہوگی انشاءاللہ الکریم۔ یہ نماز کے احکام کتاب بھی جو ہے وہ دکھائی جا رہی ہے، اس کا ایک رسالہ ہے، چیپٹر ہے قضا نمازوں کا طریقہ، اور یہ الگ سے بھی مکتبۃ المدینہ سے مل جاتا ہے رسالہ قضا نمازوں کا طریقہ، اس کو انشاءاللہ دیکھ کر مطالعہ کر کے اس میں سے اس طریقے کو پڑھا اور سمجھا جا سکتا ہے۔ جی مزید سوال۔ سلسلہ خوابوں کی تعبیر، اس پروگرام میں میرا ایک سوال ہے، میں نے ایک خواب دیکھا کہ امرود جو ہے نا توڑ رہا ہوں، اور ایک دم بڑا بڑا اور ایک دم ٹھیک ٹھاک، مطلب بہت بڑھیا سا، تو اس کا جو ہے تعبیر کیا ہے یہ ارشاد فرما دیجئے۔ جی اسد بھائی۔ ماشاء اللہ اچھی تعبیر ہے اور اچھا ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، یعنی کہ پکا ہوا ہے، دکھنے میں بھی جیسا آپ نے دیکھا، تو یہ نعمت ملنے کی اور بھلائی پہنچنے کی دلیل ہوتی ہے۔ اچھا خواب ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ ماشاءاللہ۔ چلیں جی مزید کال۔ میں نے خواب دیکھا کہ بارش ہو رہی ہے اور بارش میرے شٹر ٹکرا کر میری دکان کے اندر آ رہی ہے، تو میں نے شٹر بند کر دیا، تو اوپر میں چھت سے پانی آ رہا تھا، تو میرا یہاں سے پانی آنے جا ہی نہیں ہے، تو یہ خواب تھا۔ پھر صبح میں دکان پہ گیا تو اوپر سے کسی بچے نے ٹنڈی کھول دی اور پھر پانی آنے لگ گیا۔ جی بارش کا پانی کسی حد تک تو انہوں نے اس کو گھر میں نہیں لیکن دکان میں ہوتا ہوا تو دیکھ لیا۔ تو دیکھیے بارش کا دیکھنا تو اچھا ہوتا ہے اور دعا کی قبولیت کی علامت ہوتی ہے، برکت کی یہ دلیل ہوتی ہے، لیکن چھت کا ٹپکنا یہ تھوڑا مختلف ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں یا کہیں پر اس طرح کا سلسلہ ہوا ہو پہلے کبھی، بعض اوقات چھت میں سے لیکیج ہوتی ہے، پرانی ہو جاتی ہیں تو کہیں نہ کہیں سے پانی آ جاتا ہے، تو کوئی پرانا خیال بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ کی گفتگو سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بہت زیادہ طوفانی یا نقصان دینے والی ایسی کوئی کیفیت ظاہر نہیں ہو رہی، تو اس کو پازیٹیو ہی لینا چاہیے۔ اچھا خواب ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کریں، اور دکان کی چھت پہ جس نے نل کھولا ہے اس کی تربیت کرتے ہیں کہ بھئی نہ کھولا کرو۔ صحیح۔ جی مزید کال۔ خواب تھا میرے نا گھر کی جو دیواریں ہیں، جو مکان ہے، وہ سب گر گئے، طوفان آیا رات میں۔ جی دیواریں اور مکان گر گئے۔ اچھا نہیں ہے یہ، اس میں کافی ایسی چیزیں ہیں جو آزمائش کی علامت ہیں، اور یہ بھی اس کی ایک تعبیر ہوتی ہے کہ گھر کا سرپرست یا جو بڑا ہے اس کے کسی آزمائش میں یا دور ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ تو میں یہ مشورہ دوں گا کہ آپ اپنے گھر میں کچھ اہتمام کر کے نوافل پڑھ لیں، یا کوئی بھی ذکر و اذکار کر لیں، درود پاک کی محفل سجا لیں، نعت خوانی کر لیں، کچھ بھی ایسا نیک عمل کر کے سب گھر والے مل کر دعا کر لیں، صدقہ بھی کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت نصیب ہوگی۔ تو چھت کا گرنا، دیوار کا گرنا، یہ سرپرست کو کوئی نقصان پہنچنے کی علامت اور دلیل ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، تو جب بھی کوئی برا خواب دیکھیں تو دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور رب چاہے تو ہمیں آزمائش سے محفوظ فرما سکتا ہے۔ تو خواب میں بھلے نیگیٹو کوئی بھی چیز نظر آئے، لیکن ہمیں اپنی طرف سے دعا کر لینی چاہیے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت نصیب ہوگی۔ انشاءاللہ کریم۔ کچھ میسیجز شامل کرتے ہیں، کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواب میں گندم اور جو دیکھنا کیسا ہے؟ اچھا ہے، رزق میں برکت کی یہ علامت ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی پریشان حال تھا، کسی کی روزی میں پریشانی تھی، آزمائش کا شکار تھا، تو اللہ پاک کی رحمت سے وسعت نصیب ہوگی، جبکہ اس کو اچھی کنڈیشن میں دیکھا جائے۔ صحیح۔
جی ایک اور میسیج ہے، کہتے ہیں مجھے آپ سے خواب کی تعبیر پوچھنی ہے. اگر خواب میں کسی فوت شدہ کو دیکھا پھر وہ فوت ہو جاتے ہیں اور ہم بہت زیادہ روتے ہیں. فوت شدہ کو دیکھا زندہ اور پھر اس کے بعد وہ دوبارہ فوت ہو گئے تو ہم بہت زیادہ رو رہے ہیں، اس کی کیا تعبیر ہے؟ ہاں، یہ ایک ایسی چیز ہے جو واقعہ آپ کے گھر میں ہو چکا، اسی کو آپ نے دوبارہ دیکھا، تو اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہے. ظاہر ہے کہ اگر کوئی قریبی دنیا سے جاتا ہے تو بندہ غم زدہ بھی ہوتا ہے، لوگ روتے بھی ہیں، آنسو بھی بہاتے ہیں. تو وہی چیز آپ نے خواب کی شکل میں دیکھی. تو بہرحال یہی عرض کریں گے کہ جو بھی مسلمان ہے جسے دنیا سے گئے ہوئے کچھ عرصہ بھلے ہو گیا ہو، پھر بھی اس کے لیے دعا ضرور کرتے رہنا چاہیے. پہلے کرتے تھے تو اضافہ کر لیں، نہیں کرتے تھے تو چلو اس خواب کی برکت سے ان کو دعاؤں میں یاد رکھیں. ویسے یہ عرض کروں گا کہ اپنی ہر دعا میں اپنے فوت شدگان کو ضرور یاد رکھنا چاہیے. ہر نماز کے بعد دعا کرتے ہیں عموماً، ماشاءاللہ تقریباً کہوں تو بھاری اکثریت دعا کرتی ہی ہے. تو جہاں اپنے لیے ہم مانگتے ہیں وہاں پر فوت شدہ مسلمانوں کو دعا میں ضرور یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ اب وہ دنیا سے چلے گئے، ظاہر ہے وہ اپنے لیے کوئی عمل نہیں کر سکتے، ان کا سلسلہ جو ہے وہ منقطع ہو گیا. اب ایک ذریعہ ہے بخشش کا، رحمت کا، نیکیاں ملنے کا. تو وہ دو ہی چیزیں ہیں، یا تو دعا ہے یا پھر ایصال ثواب ہے. تو دونوں کام ہم کرتے رہیں. بزرگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ نماز کے بعد جو ہے وہ فاتحہ خوانی کرتے ہیں مختصر طور پر. تو وہ چاہیں کریں یا ویسے ہی دعا کرتے رہیں، انشاءاللہ اس کی برکت نصیب ہوگی. ماشاءاللہ. ایک اور میسیج ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ بنت حسین ہے، میں نے خواب میں 2 بار دیکھا ہے کہ چوڑیوں والی آتی ہے اور میں اس سے اورنج کلر کی چوڑیاں پہنتی ہوں لے کر. اس کی تعبیر بتا دیں. اچھا ہے، دیکھیں اس میں 2 صورتیں ہو سکتی ہیں. یا تو کسی خاتون کو چوڑیاں بہت پسند ہیں یا دل میں خواہش ہے یا اس نے خریدنی ہیں اور وہ سوچ رہی تھی اور یہی خواب دیکھا، تو ایک نارمل روٹین کی چیز ہوتی ہے. ویسے عورت کے لیے زینت کی چیز کا خواب میں پہننا یا دیکھنا اس کے لیے بہتری کا سامان ہوتا ہے. اگر کسی دشواری میں، پریشانی میں تھی تو اللہ پاک کی رحمت سے وہ دور ہوگی. تو عورت کے لیے زینت کی چیز کا دیکھنا، پہننا، استعمال کرنا تعبیر کے اعتبار سے اچھا ہوتا ہے. صحیح. ایک اور یہ اسلامی بہن ہے، یہ کہتی ہیں کہ ایک عجیب خواب دیکھا ہے، بلی کے چھوٹے چھوٹے 5 یا 6 بچے ہیں سفید رنگ کے، وہ سارے میرے پاؤں سے چمٹ گئے. ان کے کاٹنے کی تکلیف مجھے محسوس ہوئی ہے، لیکن میں نے لکڑی کی پھٹی سے دھکیل کر ان کو اتار دیا ہے. اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ غور کریں کہ کہیں آپ کی زندگی میں، آپ کے روٹین کے اندر کوئی ایسی چیز تو نہیں کہ جو بیمار ہونے کا باعث ہو سکتی ہو. تو بیماری کی علامت ہے. تو اپنے روٹین پر، اپنے کھانے پینے پر، اپنی چیزوں پر دھیان دیجئے. ہو سکتا ہے کہ آلریڈی آپ کو ڈاکٹر نے یا کسی طبیب نے جو ہے کچھ سجیشن دی ہوں کہ آپ کھانے پینے میں، روٹین میں کچھ چیزوں کی احتیاط کریں. تو بعض اوقات انسان نہیں کرتا، تو بھی خواب میں اس طرح کی چیز دیکھ کر بندے کو کانشیس ہو جانا چاہیے، ورنہ ہو سکتا ہے کسی بیماری کا سامنا کرنا پڑے. تو غور کر کے انشاءاللہ آپ کو توجہ چلی جائے گی. تو اس احتیاط کو پیش نظر رکھیں اور آپ کی جو بھی نارمل روٹین لائف ہے اس میں ہر اس کام سے، ہر اس چیز سے، ہر اس غذا سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں جو بیماری کا باعث ہو سکتی ہو. یقیناً صحت ہوگی تو پھر عبادات اور دیگر معاملات بھی سر انجام دے سکیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحت والی، عافیت والی، ایمان والی، نیکیوں والی زندگی عطا فرمائے. ایک ویڈیو سوال شامل کرتے ہیں. جی. میں رات کو سویا ہوں اور اسلام بھائی نے کہا ہے کہ آپ کی ملاقات ہو جائے گی پیر صاحب سے. میں سویا ہوں اور اس کے بعد تقریباً فجر کا وقت ہونے والا تھا، اس ٹائم پیر صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اور پیر صاحب سے تحفہ مانگا ہے، تعویذ دے دیں مجھے. انہوں نے تعویذ دیا ہے اور ملاقات کی ہے. اس کے بعد باہر آیا ہوں، باہر آتے ہی فجر کا وقت ہو گیا. اسلام بھائی آئے ہیں، انہوں نے فجر کے لیے جگا دیا. سبحان اللہ. جی. کیا بات ہے جی. اب اس کی تعبیر آپ ہی کے ہاتھ میں. واہ. آپ جو ہے وہ رابطے میں رہیں اپنے ذمہ داران کے. جیسی ملاقات کا اعلان ہو تو آپ ملاقات کے لیے تشریف لے آئیں. ماشاءاللہ. اور خواب میں آپ نے تعویذ دیکھا ہے تو جاگتے ہوئے بھی حاصل کر سکتے ہیں آپ. ماشاءاللہ. تعویذات عطاریہ دنیا بھر میں ملتے ہیں، پاکستان میں بھی ماشاءاللہ. بہت ساری جگہوں پر، اور بڑے شہروں میں تو 1 سے زائد جگہوں پر بھی میسر ہوتے ہیں. اور امیر اہل سنت کی زیارت کرنا یا
بزرگوں کی طرف نسبت رکھنے والی کسی چیز کو حاصل کرنا، یا جس طرح کا آپ نے بیان کیا ہے، تو یہ محبت کی بھی علامت ہوتی ہے اور رغبت کی بھی دلیل ہوتی ہے۔ بلا مبالغہ لاکھوں افراد ایسے ہوں گے جو امیر اہل سنت سے ملاقات کی خواہش رکھتے ہوں گے، ان میں سے ہو سکتا ہے آپ بھی ہوں۔ تو وہی چیز آپ نے خواب میں دیکھی، تو دعا کرتے رہیں اور اسباب کے لیے کوشش بھی کرتے رہیں، امیر اہل سنت سے اللہ کرے کہ آپ کی ملاقات ہو ہی جائے۔ ماشاء اللہ۔ مدنی مذاکروں میں شرکت کو اپنا معمول بنائیں، بالخصوص خصوصی مدنی مذاکرے میں شرکت کی انشاءاللہ الکریم اپنی عادت بنائیں، اور وہاں پر مختلف پیکیجز کا اعلان وغیرہ ہوتا رہتا ہے، ممکن آپ بھی کسی پیکیج کا حصہ ہوں تو انشاءاللہ الکریم آپ کی ملاقات شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ سے ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مدنی مذاکرے کی برکتیں لوٹنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ مزید کچھ کالز شامل کرتے ہیں۔ جی مجھے اکثر ایک ہی خواب آتا ہے کہ میرے والد صاحب انتقال کر گئے ہیں، جو اکثر یہی خواب آ رہا ہے بار بار، اور اس کا جنازہ بھی میں پڑھا رہا ہوں۔ میرے والد صاحب زندہ ہیں ابھی۔ جی اسد بھائی۔ کسی زندہ کو فوت ہوتے ہوئے دیکھنا یہ ضروری نہیں کہ اس کے موت ہی کی خبر ہو، صحیح۔ تو بہرحال اس طرح کا خواب ان سے شیئر نہ کیا جائے کہ آپ کے بارے میں دیکھتا ہوں اور یہ چیزیں ہیں۔ ہو سکتا ہے بیمار رہتے ہوں یا ایج فیکٹر بھی ہو سکتا ہے، اور آپ کے ذہن میں کوئی اس طرح کا خیال ہو جس کی وجہ سے یہ خواب نظر آیا، تو دعا کریں اپنے والد صاحب کے لیے درازی عمر بالخیر کی، تو انشاءاللہ عافیت والا معاملہ ہوگا انشاءاللہ الکریم۔ جی مزید کال۔ بھائی جان میں ایک خواب دیکھا ہے، میں نے خواب میں دیکھتا ہوں کہ میرا چھوٹا بھائی جو ہے وہ سامنے دوسرے کمرے میں بیٹھ کر پسٹلز کے ساتھ جو ہے نا مجھ پر وار کرتا ہے، حملہ کرتا ہے، یعنی گولی چلا دیتا ہے، اور دوسرے کمرے میں مجھے گولی لگ جاتی ہے، اور لیکن اس کے باوجود جو ہے نا میں کسی کو اس بات پر کسی کو بھی آگاہ نہیں کرتا ہوں کہ ایسا چھوٹے نے کیا ہے، تو کسی کو بھائی میں بتاتا نہیں ہوں۔ اس کے بعد حقیقت میں جو ہے نا ہمارے والدین جو ہیں وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، تو تھوڑی دیر بعد میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ والدہ جو ہے نا وہ ہمارے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم سب بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں۔ تو پھر میں اپنی والدہ کو بتاتا ہوں کہ ماں جی یہ نا چھوٹے نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے، تو اس نے مجھے یعنی گولی ماری ہے۔ تو والدہ جو ہے پھر اس پر بہت سخت برہم ہوتے ہیں اور بہت سخت غصے کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہی میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ تو برائے مدینہ مجھے اس خواب کی تعبیر ارشاد فرما دیں۔ جی اسد۔ اللہ پاک آپ کی بھائیوں کی محبت سلامت رکھے۔ شیطان کی طرف سے معلوم ہوتا ہے تو اس کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے، اور بعض اوقات وہ اس طرح کے شعب دے کر کے مسلمانوں میں لڑائی ڈلوانا چاہتا ہے۔ بدگمانی بھی ہو سکتی ہے کہ یار پتہ نہیں میرے بھائی کو ایسا کیا ہے کہ میں نے خواب میں اس کو اپنے سے لڑتے ہوئے بلکہ مارتے ہوئے دیکھا ہے، تو اس کی طرف توجہ نہ کریں اور دھیان بھی نہ دیں۔ باقی آپ کے جو بھائی کے ساتھ معاملات ہیں اس کو آپ مزید بہتر انداز پر جاری رکھیں، اور بھائی سے اس خواب کو بیان کرنے کی بھی کوئی حاجت نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ جس طرح جاگتے ہوئے ہمارے دلوں میں وسوسے آتے ہیں، اسی طرح سوتے ہوئے خوابوں میں بھی بعض اوقات شیطان کی جانب سے خواب ہوتے ہیں، وسوسے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے مسلمان پریشان ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ نے جب اٹھے ہوں گے تو پریشانی تو ہونا ایک فطری سی بات ہے کہ یار پتہ نہیں ایسی کیا چیز ہے کہ بھائی نے جو ہے مجھ پہ حملہ کر دیا ہے، حالانکہ چھوٹا بھائی ہے۔ تو بس شیطان کی طرف سے سمجھ کے اس کو اگنور کریں اور اپنے معاملات کو درست رکھیں۔ اللہ پاک آپ کو، آپ کے گھر والوں کو، سب کو سلامت رکھے۔ آمین آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنے سلسلے میں ایک پیکیج بھی شامل کیا کرتے ہیں، شخصیات کے خواب۔ اب وقت ہوا ہے پیکیج شامل کرنے کا، آئیے دیکھتے ہیں شخصیات کا خواب۔ خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدتنا ام المؤمنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ خواب دیکھا اور اپنے والد گرامی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ خواب بیان کیا۔ وہ خواب کیا تھا؟ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے آنگن میں 3 چاند آئے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، تمہارے اس مقام پر دنیا کے روئے زمین کے 3 بہترین لوگوں کی تدفین ہوگی۔
جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک ہوا اور آپ کی حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میں تدفین کا سلسلہ ہوا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی شہزادی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، یہ تمہارے اس خواب میں سے سب سے بہترین چاند کی تعبیر ہے۔ اللہ پاک کبھی خواب کے ذریعے مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کی پہلے ہی سے خبر دیتا ہے، تو یہ اس قبیل سے ہے۔ اللہ پاک کی ان پہ کروڑا کروڑ رحمتیں ہوں اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خوابوں کی تعبیریں۔ جی پیکیج ہم نے شامل کیا اور بڑا ہی خوبصورت جو ہے وہ حدیث پاک جو ہے وہ ہمارے اس پیکیج کے اندر بیان کی گئی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا خواب، ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے اصحاب، ازواج اور ذریت اطرت اولیاء علماء کی ہم سب کو سچی محبت اور ان کی گدائی کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ آئیے کچھ ایس ایم ایس شامل کرتے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ خواب میں پودے لگے ہوئے دیکھنا کیسا ہے، اس کی تعبیر بتا دیجئے بنت رمضان۔ اچھا ہوتا ہے گرینری کا دیکھنا، جنرلی پودوں کا جیسے ذکر کیا گیا ہے تو تعبیر کے اعتبار سے بیٹر ہوتا ہے، اور فرحت ملنے کی بھی علامت ہوتی ہے، اور سبزے کو دیکھنا، گرینری کو دیکھنا تو یہ دینی کاموں میں بہتری کی بھی علامت ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو سبزہ زار میں دیکھتا ہے تو انشاءاللہ اس کے دینی کاموں میں، اس کے عبادات کے اندر اللہ پاک کی خاص توفیق شامل ہوگی۔ تو پازیٹیو ہوتا ہے، ویسے بھی جاگتے ہوئے دیکھتے ہیں تو بھی بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن خواب میں پودوں کا، سبزے کا دیکھنا یہ بہتر اور اچھا ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اسد بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کثرت درود پاک کے باوجود زیارت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے محرومی ہو تو اس میں رکاوٹ کے مزید کیا اسباب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے اس کے کوئی ایسے خاص اسباب کہیں ذکر کیے ہوں، ایسا کہیں پڑھا تو نہیں ہے، لیکن دیکھیے ہم اپنی طرف سے کوشش کر سکتے ہیں۔ اب زیارت نصیب ہو جائے تو زہ نصیب، لیکن اس میں دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے اور اس کو کنٹینیو رکھنا چاہیے۔ بندہ غور کرتا رہے کہ مجھے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو ایک نسبت ہے، جو الفت ہے، تو سنتوں پر عمل کرتا رہے، ان کی یاد میں اپنے آپ کو مشغول رکھے، زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھتا رہے، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ درود پاک پڑھتے ہیں تو اس کو جاری رکھیں اور امید رکھیں، امید نہ توڑیں، انشاءاللہ عز و جل آج نہیں تو کل کرم ضرور ہو جائے گا۔ بقیہ یہ کہ گناہوں سے بندہ اپنے آپ کو محفوظ رکھے، نیکیوں کی طرف رغبت رکھے، اور بہت زیادہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا، یہ انشاءاللہ اس کی زیارت کا باعث ہو سکتا ہے۔ تو درود پاک کو جاری رکھیں، امید کو نہ توڑیں۔ اسد بھائی یہاں پر میں یہ چاہوں گا کہ کیا زیارت کی نیت سے درود پاک پڑھنا چاہیے؟ حرج تو نہیں ہے، بزرگوں نے ظاہر کہ بیان کیا ہے کہ زیارت کے لیے فلاں درود پڑھ لیا جائے، تو اب زیارت کی نیت سے پڑھے یا اصل نیت درود پاک کی ہو اور ضمناً زیارت کی تمنا بھی ہو، تو اب یہ کیفیت پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ پڑھنے والے کی کیفیت کیا ہے، تو دونوں صورتیں ہو تو سکتی ہیں، کوئی حرج والی بات تو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ خواب میں خانہ کعبہ کو ہاتھ لگاتے ہوئے دیکھا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ بہت اچھا ہے، مبارک ہے۔ اصل میں جو کعبۃ اللہ شریف کو چھو رہا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ مطاف کے اندر ہے، جب بھی وہاں پر چھونے کا منظر بھی وہ دیکھ پا رہا ہے، تو کعبۃ اللہ شریف کی زیارت کرنا، اپنے آپ کو مطاف میں دیکھنا، مطاف سے مراد وہ جگہ جہاں پر طواف ہوتا ہے، تو یہ امن کی علامت ہے۔ اگر کسی خوف میں کوئی شخص مبتلا ہے تو اللہ پاک اسے امن نصیب فرمائے گا، چھٹکارا ملے گا۔ اگر کوئی رزق میں تنگی کا شکار ہے تو اللہ پاک اس میں برکت عطا فرمائے گا۔ اسی طرح اور بھی اس کی بڑی زبردست تعبیریں ہیں کعبۃ اللہ شریف کی زیارت کی۔ تو حسب حال مجموعی طور پر ایسا ہے کہ اگر کوئی کسی مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، گھبراہٹ میں ہے، تو اللہ پاک کی رحمت سے چھٹکارا نصیب ہوگا۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔
ایک اور اسلامی بہن کا خواب ہے، یہ کہتی ہیں کہ خواب میں میری ماما مجھے اور میرے ہسبینڈ کو بہت خوبصورت قرآن پاک گفٹ کر رہی ہیں، اس کی کیا تعبیر ہے؟ بہت اچھا خواب ہے، اور قرآن مجید کا تحفہ کسی کی طرف سے ملتا ہوا دیکھنا پازیٹیو ہے، اچھا ہے۔ اگر تلاوت کرتی ہیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں کرتی تو تلاوت کرنی چاہیے۔ تو ماں باپ کی طرف سے اچھے گفٹ جو ہے وہ بندے کو ملتے رہتے ہیں، تو ایک روٹین کی بات بھی ہے۔ اسپیسیفک قرآن کو دینے کی کوئی تعبیر ہو ایسا پڑھا نہیں ہے، لیکن چونکہ ایک پازیٹیو میسیج ہے اس کے اندر، تو وہ ہمیں ضرور حاصل کرنا چاہیے۔ بعض اوقات خواب کے ذریعے ہمیں کسی اچھے کام کی ترغیب بھی مل رہی ہوتی ہے، اور اس کو لے کر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت نصیب ہوگی۔ صحیح جی۔ ایک اور میسیج ہے، یہ کہتے ہیں کہ خواب میں میری والدہ نے انڈا دیکھا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ کئی تعبیریں ہوتی ہیں۔ دیکھیں، اگر کسی کو واقعی کھانے کی خواہش ہے اور بہت زیادہ پسند ہے اور وہ وہی غذا خواب میں بھی دیکھتا ہے تو پھر تو ایک روٹین کی بات ہے، اس کی کوئی پھر خاص تعبیر نہیں ہوگی۔ البتہ اس کی ایک تعبیر اولاد سے بھی کی جاتی ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے اولاد کا طلبگار ہے اور اس کی صورت بھی ایسی ہے کہ اولاد ہو سکتی ہے، تو اللہ پاک اسے اولاد کی نعمت عطا فرمائے گا، تو اچھا خواب ہے۔ صحیح۔ آئیے جی ایک ویڈیو سوال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں جی۔ میرا نام غلام اتاری ہے۔ میں نے ایک خواب دیکھا تھا رات کو فضان مدینہ میں ہی، جمعرات کی رات تھی، میں سویا ہوا تھا اور میں نے خواب دیکھا کہ وہاں پہ حضرت صاحب بیٹھے ہوئے اور مجھے دم کر کے پانی پلا رہے ہیں، اور میں نے پانی پیا تو الحمدللہ میرے کو شفا ہو گئی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی۔ اب یہ خواب میں شفا ہوئی یا جاگتے ہوئے ہوئی یہ تو نہیں انہوں نے بیان کیا، تو بہرحال عمر بھی ایسی ہے کہ عموماً اس عمر کے اندر جی کوئی نہ کوئی مرض لاحق ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے آپ کسی آزمائش کا شکار ہوں اور دل میں تمنا ہو، تو امیر اہل سنت کا دم کیا ہوا پانی ویسے مل جاتا ہے، کئی مقامات پر آپ کو مل جائے گا۔ آپ اگر اپنے ذمہ داران سے یا تعویذات کے بستے سے رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ مل جائے گا۔ محبت کی بھی علامت ہے، اور کسی بزرگ کو خواب میں آ کر دم کرتے ہوئے دیکھنا تو پازیٹیو ہے، اچھا ہے۔ اگر کسی بیماری میں ہے تو اللہ پاک کی رحمت سے چھٹکارا ملنے کی یہ علامت ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور دعوت اسلامی کا روحانی علاج کے بستے الحمدللہ یہ ایک بڑی زبردست ایک مثال ہے کہ آپ کے روحانی امراض، جسمانی امراض کے لیے الحمدللہ اس کی ایک کثیر بہت زیادہ مدنی بہاریں الحمدللہ عز و جل مدنی چینل پر بھی آپ وقتاً فوقتاً دیکھتے رہتے ہیں۔ تو روحانی علاج کے بستے سے اوراد عطاریہ کو آپ جو ہے وہ کہنا میں اپنے زندگی کا معمول بنائیں، اس کو اپنے روٹین میں شامل کر لیں انشاءاللہ۔ اللہ پاک نے چاہا تو اس کی برکتیں اور ثمرات آپ دیکھیں گے، جیسا کہ بزرگ بھی جو ہے وہ بیان فرما رہے ہیں، اس طرح کی بہت ساری بہاریں اور برکتیں الحمدللہ وقتاً فوقتاً دیکھنے اور سننے کو ملتی رہتی ہیں۔ تو دعوت اسلامی کے روحانی علاج کے بستوں سے الحمدللہ اپنے علاقوں میں کئی مساجد میں الحمدللہ دعوت اسلامی کے روحانی علاج کے بستے لگتے ہیں، تو اپنے روحانی جسمانی امراض کے لیے ضرور ان بستوں پر رابطہ کیا کریں۔ اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ الکریم خوب اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ مزید ہم میسیج ایک شامل کرتے ہیں۔ اسد بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہلکا سا زلزلہ خواب میں دیکھا ہے، بس زمین اور مکان میں ہلے ہیں، موومنٹ ہوئی ہے ان میں، کچھ گرا نہیں کچھ ٹوٹا نہیں، میں اونچی آواز میں کلمہ طیبہ پڑھتی ہوں، اس کیفیت میں خود کو دیکھا ہے، کیا فرماتے؟ اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائے۔ زلزلے کا دیکھنا یہ اچھا نہیں ہوتا، صحیح، آفت کی، مصیبت کی، آزمائش کی علامت ہوتی ہے، تو انہیں میں یہ عرض کروں گا کہ کچھ رائے خدا میں صدقہ کر دیں اور دعا کریں کہ اللہ پاک ہر طرح کی آزمائش سے اور مصیبت سے محفوظ فرمائے، تو انشاءاللہ حفاظت کا سلسلہ ہوگا۔ صحیح۔ خواب میں یہ کہہ رہے ہیں کہ انگور دیکھنا یہ کیسا؟ اگر پکے ہوئے ہیں، میٹھے ہیں، تو یہ اچھی تعبیر ہوتی ہے، نعمت ملنے کی علامت ہے۔ صحیح۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ خواب میں اپنے پیر صاحب کو دیکھا، اس کی تعبیر بتا دیں۔ اچھا ہے، مبارک ہے، اور محبت کی علامت ہوتی ہے، پیر صاحب کی برکتیں ملنے کی دلیل ہوتی ہے، تو جو اپنے جامع شرائط پیر کی زیارت کرے تو آنکھ کھلنے کے بعد پھر ان کے احکامات پہ عمل بھی کرے، ان کو مزید فالو بھی کرے۔ محبت تو ہوتی ہے ہر مرید کے دل میں، لیکن اس کا تقاضا یہ ہے کہ پھر ان کی اتباع بھی کی جائے۔ واہ، بے شک، بہت پیاری بات جی۔ کچھ آڈیو کالز ہیں ہمارے پاس، وہ شامل کرتے ہیں اس سلسلے میں جی۔ عمیر رضا تاری جور عباس ضلع خوشاب سے عرض کر رہا ہوں، مجھے آج خواب آیا ہے۔ خواب کے اندر امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ گاڑی میں بیٹھے تھے اور ان کو میں نے سلام کیا ہے
اور وہ ارشاد فرما رہے تھے، اور بھی اسلامی بھائی تھے کافی جو نظر آئے ہیں خواب میں، ساتھ نگران شورا بھی تھے. آپ فرما رہے تھے کہ کل بھی میں نے آنا ہے، گھر نہیں جانا آپ نے. تو اس خواب کی مجھے تعبیر آپ ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ. جی اصل میں تو اٹھنے کے بعد تو آپ گھر میں ہی رہے، اللہ اور کبھی امید ہے گھر ہی میں یہ خواب دیکھا ہوگا. تو میرے لیے سنت سے محبت کی علامت ہے، اور گفتگو سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ مرید بھی ہوں گے. تو ماشاء اللہ پیر صاحب کی زیارت کرنا یہ باعث برکت ہوتا ہے. اب اس خوشی کے اندر 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر اختیار کریں، گھر سے باہر کی جو ترغیب موجود ہے، اللہ کی راہ میں سفر اختیار کریں، انشاءاللہ مزید برکتیں ملیں گی. اصل میں امیر علیہ سنت کے اس طرح کے مناظر اور دیگر مبلغین کے، جیسے انہوں نے نگران شورا کا ذکر کیا، تو مدنی چینل پر بکثرت جو ہے وہ لوگ دیکھتے رہتے ہیں. تو ظاہر ہے جس چیز کو بندہ بہت فوکس کرتا ہے، دیکھتا ہے، تو اس کی طرف توجہ بھی رہتی ہے، پھر وہی مناظر بندہ خواب میں بھی دیکھتا ہے. اور یہی وہ بات ہے جو ہم وقتاً فوقتاً عرض بھی کرتے ہیں کہ جنہیں برے خواب آتے ہیں تو وہ اپنے دیکھنے کے جو مناظر ہیں ان کو اچھا کریں، تو انشاءاللہ خواب بھی بہتر ہو جائیں گے. کیونکہ بندہ جو کثرت سے دیکھتا ہے، کثرت سے سوچتا ہے، اور کثرت سے جس چیز کو سنتا ہے، تو وہ بہرحال خواب کے اندر نظر آتی ہیں وہ چیزیں. تو دیکھنا، سننا، سوچنا ہمارا اچھا ہوگا تو انشاءاللہ اچھی چیزیں نظر آئیں گی انشاءاللہ الکریم انشاءاللہ. جی مزید کال شامل کر. میں نے دیکھا ہے کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا روزہ دیکھا ہے، اور اس میں جالیاں پکڑ کے رو رہا ہوں. اس خواب کی تعبیر بتائیں. جی اسد بھائی اچھا خواب ہے. دیکھیے مواجہ شریف میں اپنے آپ کو دیکھنا، سنہری جالیوں کے سامنے اپنے آپ کو حاضر دیکھنا، تو اچھا خواب ہے، بہت ہی مبارک ہے. انشاءاللہ حقیقت میں بھی وہاں پر حاضری نصیب ہوگی. اور یہ جو ایک کیفیت کا ان کا بیان کیا ہے انہوں نے، تو ہزاروں عاشقان رسول کے دل میں یہ تمنا ہوتی ہے کہ کاش ہم بھی وہاں پر دربار میں حاضر ہوں، اور وہاں پر گڑ گڑائیں، آہوزاری کریں، پیارے آقا کی بارگاہ میں استغاثہ عرض کریں. تو ایک عاشق کے لیے، ایک محبت کرنے والے کے لیے دل میں چونکہ تمنا ہوتی ہے، تو اس طرح کے خواب نظر آتے ہیں. عملی طور پر کوشش بھی کریں اسباب کے لیے کہ حقیقت میں بھی وہاں پر حاضری نصیب ہو. ماشاءاللہ بہت پیارا. میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرا آج نکاح ہونے لگا ہے، آج ہی دیکھا ہے. اور ایک اسی سے ملتا جلتا یہ بھی ہے کہ جہاں پسند کرتے ہیں وہیں پر نکاح ہوتے دیکھا ہے. اس کی کیا تعبیر؟ دیکھیے اگر تو جس جگہ آپ کو خواہش ہے وہ شرعی حوالے سے، اخلاقی اعتبار سے، سماجی حوالے سے، معاشرتی جو بھی ایک رشتے کے تقاضے ہوتے ہیں اس کے موافق ہے، تو ہم دعا کریں گے کہ اللہ پاک اس معاملے میں آپ کے حق میں جو بہتر ہے وہ معاملہ فرمایا. اور خواہش ہوتی ہے انسان کی، اور جب نکاح یا شادی کے دن قریب ہوتے ہیں تو گھر میں بھی گفتگو بات چیت چل رہی ہوتی ہے. جس کی شادی ہونی ہے وہ بھی ان خیالات کے اندر ہوتا ہے، تیاریاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں. تو پھر وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو عن قریب واقع ہونی ہے وہ آپ پہلے سے خواب کے اندر دیکھ رہے ہیں. تو یہ تو ایک روٹین کی چیز ہوتی ہے، اس کو کوئی خاص تعبیر اس کے کرنے کی حاجت نہیں ہوتی. اور اگر ایسا معاملہ نہیں ہوتا تو ویسے ہی کہ جس کے گھر میں کوئی ایسا شادی کا سلسلہ نہیں ہے، شادی ہوتے ہوئے دیکھنا یا شادی کے منظر دیکھنا یہ خوشی کی اور کسی اچھی خبر کے ملنے کی علامت ہوتی ہے. تو آپ اپنی کنڈیشن پر غور کر لیجئے دونوں صورتوں میں. تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کے حق میں اس خواب کو بہتر فرمائے. صحیح. ہمارے سلسلے کا وقت اختتام پذیر ہوا. اس سلسلے کے حوالے سے اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کرتے رہیے گا. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں